السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. آج دو ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. فیٹف کا معاملہ پاکستان گرے لسٹ میں برقرار، 27 میں سے 26 پوائنٹس پر عمل درآمد، ایکشن پلان کے مزید 6 پوائنٹس پر کام کرنا ہے. یہ سچویشن ہے ہماری کہ ہم اب آگے کہہ تو رہے ہیں کہ گرے لسٹ میں ہونے کی ایسے مزید پابندیاں نہیں لگیں گی، لیکن ہم اس سے نکل کیوں نہیں سکے اور نکلنے کے لیے آگے ہمارے پاس کیا راستے ہوں. دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب کی سزائیں بحال. ایون فیلڈ ریفرنس میں جو اپیلیں کی گئی تھیں وہ خارج کر دی ہیں اس ریفرنس میں عدالت نے. اس میں جو نکات اٹھائے ہیں اس پر ہم کچھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قانون سازی پر بحث ہے. قانون سازی جو ابھی بلز اور جو لیجسلیشن کی گئی ہے اس کے اوپر اپوزیشن کے تحفظات ہیں. گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی ہے، لیکن کیسے جو ہے وہ کنسنسس ہوگا جب یہ کہہ دیا جائے کہ اب یہ قوانین تو واپس نہیں لیے جا سکتے، اور کچھ اور اہم معاملات ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، مشیر ہیں وزیر اعظم کے برلمانی امور. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی نواز اعوان صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے اور تحریک انصاف سے، اور عطا اللہ تارڑ صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں ذرا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ قانونی معاملات پہ تو کمال دسترس رکھتے ہیں، تو پہلے ذرا قانونی معاملہ، ملکی عدالت کا معاملہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی اپیلیں خارج کی گئی ہیں عدالت کی جانب سے، اب کیا آپشن ہیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ وہ کیا آپشنز رکھتے ہیں آگے اپنے لیے جو وہ چاہتے تھے اور ابھی اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عادل جی. اس کے سوال کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں 2-3 حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک ججمنٹ تھی جو ججمنٹ آف کنوکشن ہے، یعنی ان کو سزا دی گئی تھی ایک ایسی عدالت کی جانب سے جس میں ان کا ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے درمیان وہ پیش ہوتے رہے. ہر تاریخ کے اوپر ان کے وکلاء تھے جو مہینوں تک بحث کرتے رہے. اس کے بعد کورٹ نے میرٹ پہ یہ فیصلہ دیا کہ ایک ریفرنس میں ان کو 7 سال اور دوسرے میں ان کو 10 سال، ٹوٹل نواز شریف کو کل 17 سال قید کی سزا سنائی گئی. دس از ون. اور یہ جب تک لکھا نہ جائے کہ یہ سمپل امپریزنمنٹ ہے تو جو پریزن رولز ہیں ان کے مطابق پھر مشقت بھی لی جا سکتی ہے، جس طرح کی مشقت کرنے کا کوئی شخص اہل ہو جسمانی طور کے اوپر. ایک پہلو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپیل جب فائل ہوئی تو تب وہ جیل میں تھے، اس لیے یہ اپیل ایسی نہیں تھی کہ کوئی ایبسنشیا والی تھی. اور جب اپیل کے دوران انہوں نے وہ بیماری جس کو اب ان کی بیٹی نے انکار کر دیا کہ میرے ابا تو بیمار نہیں ہے، وہ چاہیں تو میں بلاؤں تو وہ شام کو بھی آ سکتے ہیں، شام کی فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے باہر گئے تو وہاں ان کو فوائد ملے جس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب جو ان کے پاس یہاں پہ آپشن تھا وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے، اپیلیٹ فورم صرف ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب پٹیشن وہ لے کے جائیں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن اس کے لیے جب تک وہ پاکستان میں سرنڈر نہیں کرتے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جا سکتے. اس لیے وہ جو ٹائم ہے اس اپیل کا وہ بھی گزر جائے گا اس عرصے کے اندر. ٹھیک. اب جب وہ یہ دوسرا پہلو تھا. میں ذرا ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں پھر آپ ذرا اس کی اور وضاحت کر دیجیے گا. اب اگر وہ جب بھی پاکستان آئیں گے تو کیا وہ فوراً ان کی گرفتاری ہوگی، ایئرپورٹ سے گرفتاری ہوگی، اور اس کے بعد وہ نیب کے حوالے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے ان کے پاس پھر یہ آپشن بچے گا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ اب ان کے پاس صرف ایک فورم موجود ہے؟ جی وہ چونکہ سزا یافتہ قیدی ہیں اس لیے عادل وہ باہر سے گرفتار ہو کے آئیں گے، اور اگر یہاں پہنچتے ہیں وہ کسی جگہ اترتے ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کر کے نیب کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نئے مقدمے میں ان کو شامل تفتیش کرنا ہو تو پھر نیب ان کی کسٹڈی لے سکتا ہے، لیکن وہ فوری طور پہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا ودن 24 آورز. اور جس جج محمد بشیر صاحب نے غالباً ان کا ٹرائل کیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد کے فاضل جج ہیں، تو وہ پھر ان کو فوراً سزا کاٹنے کے لیے جیل میں پروانہ بھیجیں گے کہ بھاگا ہوا قیدی گرفتار ہو گیا دوبارہ اور اس کو سزا کاٹنے کے لیے بند کیا جائے بندی خانے میں. یہ ہوگا ان کے ساتھ. نواز شریف کو نہ قبل از گرفتاری مل سکتی ہے، صرف پاکستان میں داخل ہونے کی ان کو عبوری ضمانت مل سکتی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور عدالت تک پہنچنے کی. اس لیے ان کے پاس یہ آپشن ختم ہو گیا، آزادی والا آپشن جب تک یہ ججمنٹ موجود ہے.
اور پھر اس کے بعد وہ درخواست دیں گے جس کے اوپر دوسری سائڈ کو نوٹس ہوگا کہ کیا یہ کیس بحال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ججمنٹ کے آخر میں لکھا ہے انہوں نے کہ جب وہ درخواست دیں گے ریسٹرکٹ کرنے کی، دوبارہ مقدمہ کھولنے کی، تو وہ ان اکارڈنس ود لا ہوگا فیصلہ. لا یہ ہے کہ جنرل مشرف کو یہ ریلیف عدالت نے انکار کر دیا تھا، نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. اب سر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں، آپ لوگ کیا کریں گے، اور جو پروسیکیوشن ہے دونوں فیڈرل اور پروونشل، وہ کس طرح جو ہے وہ اس کیس کو پرسو کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی وہاں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں، جو آپ نے کہا کہ اگر وہاں گرفتار ہوں گے، وہاں تو نہیں، یہیں کا آپشن ہے، وہ جب بھی یہاں آئیں گے یہاں گرفتار ہوں گے. تو اب وفاق اور صوبے کے پاس کیا آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی آپ نے درست کہا کہ وفاق اور صوبے کی جو پروسیکیوشن ہے اس کے پاس آپشن ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس میں کسی جگہ پہ یا پنجاب وہ مدعی نہیں ہے. یہ چونکہ ایک اسپیشل لا کا کیس تھا، جو نیب آرڈیننس 1999 جو نواز شریف کی خواہشوں کی غلامی میں اس وقت ان کی جو گورنمنٹ تھی 2/3 میجورٹی جس کو دلوائی گئی تھی، وہ انجینئرڈ گورنمنٹ تھی ان کی، تو اس نے یہ قانون بنایا تھا جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اب. اور بنایا تھا انہوں نے شہید بی بی کے لیے، جن کا میں وکیل تھا اس وقت. جو پہلا ہے پنجاب کے پاس، جب بیل ہوئی تھی اور ملک سے باہر گئے تھے، پنجاب گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ 8 ہفتے میں واپس نہیں آتے تو ان کے کسٹڈی کے لیے یا ان کی بیل کینسلیشن کے لیے گورنمنٹ موو کر سکتی تھی. پنجاب گورنمنٹ کا مطلب ہے دی پروسیکیوشن آرم آف دی پنجاب گورنمنٹ، کہ جو ان کا پروسیکیوشن برانچ ہے وہ موو کر سکتا ہے. اور یہاں وفاقی حکومت نہیں موو کرے گی، بلکہ وہ موو کر سکتا ہے نیب، اس لیے کہ نیب کا سزا یافتہ قیدی ملک سے مفرور ہوا ہے. جب بھی وہ گرفتار ہوگا تو پھر نیب وہ آپشن استعمال کرے گی، لیکن اس کو گرفتاری کے لیے بھی یہ دونوں پروسیکیوشنز بھی موو کر سکتی ہیں. اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وفاقی حکومت، میرے خیال میں تو بڑی سیریس ایفرٹس پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ان کو 2 فائدے حاصل تھے. ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے میں بیمار ہوں، جو اب وہ ان کی بیماری والا آرڈر جو ہے مرج ہو گیا اس فائنل آرڈر میں. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ جب کووڈ ٹھیک ہوگا تو میں علاج کراؤں گا. اب تو فلائٹس بند ہیں کچھ ملکوں کی، کچھ وائٹ میں، کچھ گرے میں، کچھ یلو میں، کچھ ریڈ میں، وہاں اترنے کے لیے. ادروائز تو وہاں سارا کھلا ہوا ہے. علاج انہوں نے نہیں کرایا. مریم صاحبہ نے کہا ہے جس کا دوڑ دوڑ کی. جی آپ نے جو ابھی حوالہ بھی دیا ہے اس کا، گزشتہ روز جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گارنٹی دے تو ہم ان کو شام میں واپس بلا لیں گے. تو اب یہ جو آگے اگر فردر اس کی جو بھی لیگیلٹی ہے، جو پروسیس چلنا ہے، کیا یہ بیان بھی جو ہے وہ کسی طرح قانونی طور پہ، ابھی میں سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا کیونکہ سیاسی طور پہ تو بہت چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور شاید کچھ اثرات ہوتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن قانونی طور پہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی شام میں بلا سکتے ہیں، نہیں ایک عدالت نہیں بلا سکتی، ایک پوری حکومت نہیں بلا سکتی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہوں شام میں بلا لوں، مجھے کوئی گارنٹی دے. ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ اعتراف جرم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت شدہ حقیقت کو اب پہلی دفعہ مور تصدیق لگا کر اس کو تسلیم کر لیا ایک اعترافی بیان کے ذریعے سے کہ ان کے ابا بیمار نہیں تھے، وہ بہانہ لگا رہے تھے، اور پوری قوم کو اور پورے نظام کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے وہ باہر چلے گئے. یہ ثابت ہو گیا. اب اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کے 2 پہلو ہیں. اس کا پہلا پہلو یہ ہے، میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، قانونی، کہ اس بیان کو بنیاد بنا کے کوئی عدالت نوٹس لے سکتی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے، تو ہم ان کو راہداری دیتے ہیں. ٹرائل کورٹ میں اگر نیب موو کرے تب بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی کسی اور عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ 2 جگہ پہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے ملی ہوئی تھی ریلیف، جو ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملی تھی اور پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملی تھی. یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی، یہ چونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، تو یہ شہباز شریف کے خلاف یہ کارروائی کی جا سکتی ہے کہ وہ صادق اور امین، ویسے تو پہلے بھی ان کے بڑے چرچے تھے، لیکن اب آفیشلی نہیں رہے. جب وہ گارنٹر تھے اس بنیاد کے اوپر. جی ہاں، لیکن اگر وہ یہ پلی لے لیں کہ وہ تو ابھی بھی بیمار ہیں، اگر وہ یہ حلفیہ بیان. سر بابر ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو یہ پلی لے سکتے ہیں نا جی، کہ میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، وہ ابھی بھی بیمار ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں، اور وہ اس طرح نہیں آ سکتے. یہ تو ایک ان کی صاحبزادی کا بیان ہے، وہ ان پہ کیسے اس کا اونس آئے گا گارنٹر ہونے کے باوجود؟ دیکھیے، جو گارنٹور ہے نا، ضامن کے بارے میں جو قانون ہے اس کی میں آپ کو دیسی زبان میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ضامن یا تو دے گا یا دلائے گا. ضامن یا دے یا دلا.
ٹھیک ہے. اس لیے اس نے لکھ کے جو دیا ہوا ہے ضامن نے, اس کیس میں شہباز شریف ہیں ضامن, انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ علاج کرائیں. پہلا کہا بیمار ہیں, وہ ثابت ہو گیا نہیں تھے. دوسرا کہا علاج کرائیں گے, انہوں نے نہیں کرایا, اور میں ان کو لے کے آؤں گا. اب 2 سٹیجز تو گزر گئیں. اور پھر یہ ہے کہ گھر کے افراد, یعنی بھائی تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے, اس کی اپنی فیملی ٹری ہے پوری, وہ 3 4 نسلیں ان کی ہو گئی ہیں, وہ 70s کو ٹچ کر رہے ہیں. اس لیے جو بیٹی ہے وہ فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے, اور یہ بیان بیٹی ہے جو ان کی طرف سے بولتی ہے, ان کی طرف سے وہ سپوکس پرسن ہے پالیٹکس میں بھی. تو اس لیے یہ بیان بہت سیریس ہے. اس نے بڑا ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے اور فراڈ کرتے ہیں قومی اداروں کے ساتھ. لیکن دو چیزیں, میں چونکہ آپ کی موجودگی میں ذرا قانونی بحث کو زیادہ فوکس کر رہا تھا, لیکن ذرا ایک سیاسی پہلو بھی اب اس کا ہے نا. آپ کیونکہ متعدد بار آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو بیماری والی بات ہے وہ تو پھر آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی میڈیکل پینل اور ان کی بھی رپورٹ تھی کہ وہ شدید بیمار ہیں. جب وہ چلے گئے, انہوں نے علاج نہیں کرایا, پھر گورنمنٹ نے یہ سٹانس لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ہم جو ہے وہ ہمیں ڈارک میں رکھا گیا, اور سچویشن اس وقت اس طرح بن گئی, اور عدالت نے ہم سے گارنٹی مانگی, اور ہم کیا گارنٹی دیتے ہیں. سو بیماری والا ایلیمنٹ تو وہ یہ لا سکتے ہیں کہ بیمار ہم نہیں کہہ رہے تھے, صرف گورنمنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بیمار نہیں تھے. دوسری چیز یہ کہ آپ اس کا ریفرنس اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گارنٹر کہہ رہے تھے اب وہ بات غلط ثابت ہوگی, کیونکہ ان کا ریئل بلڈ یا ان کی بیٹی یا ان کی فیملی کلوز ریلیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو صبح بلا سکتے ہیں. تو اب گارنٹر جو ہیں ان پر یہ برڈن آ جائے گا کہ آپ مطلب آ سکتا ہے کہ ان کو بلایا جائے. اگر وہ آ سکتے ہیں, پھر عدالتیں تو مطمئن نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کو انصاف, یعنی کہ آپ ہی کو انصاف ملے گا, وہ تو پھر اکارڈنگلی فیصلہ دیکھنا ہوگا. دیکھیے, تینوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ماضی کی بات تھی جب وہ گئے تھے, اور وہ آرڈر اس ججمنٹ کی حد تک مرج ہو چکا ہے, جو فائنل ججمنٹ آ گئی ہے. اس آرڈر میں وہ مرج ہو گیا ہے. قانون یہ ہے کہ جب فائنل ججمنٹ آتی ہے تو انٹرم آرڈرز, یعنی درمیانی آرڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے آخری آرڈر میں مرج ہو جاتے ہیں. جو حتمی آرڈر آتا ہے وہ آ گیا ہے, اس لیے پچھلی بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. اب صرف متعلقہ بات یہ ہے کہ ایک گارنٹر ہے جس نے کہا تھا کہ میں واپس لاؤں گا, وہ نہیں لا سکا. اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ فوری طور پہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ سے, اس لیے کہ اپوزیشن لیڈر پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہلاتے ہیں. جی عادل, یہ جائز بات ہے, بنتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو دونوں بھائیوں نے کہا تھا, اور بے شمار لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, لیکن کسی نے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کچھ لیا ہو جو غلط ثابت ہو گیا. ان کا تو لکھا ہوا غلط ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں تو عدالت کس طرح سے نہیں مانے گی کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اس کو شام کو بلا سکتی ہوں, تو عدالت کیا کہے. تیسرا جو آپ نے گارنٹی والی بات کی کہ کوئی کورٹ کسی کو گارنٹی کرے, نہ کوئی جج, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی عدالت اور نہ کوئی قانون کسی خاص مقدمے میں 2 چوائسز لینے کی کسی کو اجازت دیتا ہے لیٹیگنٹ کو یا کسی مدعی یا ملزم کو. ایک یہ کہ اس کی پسند کا بینچ ہو یا ججز ہوں, اور دوسرا یہ کہ اس کی پسند کی ججمنٹ آئے. جو وہ مانگ سکتے ہیں میکسیمم گارنٹی ہے وہ سیکیورٹی کی. اس کے بارے میں ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کل کہا تھا کہ ان کو پیراملٹری اور رینجرز ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ اس سے مطمئن نہ ہو تو وہ ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں جس کی ججمنٹ ہے, اس لیے کہ جب تک وہ ایک سزا بھگت رہے ہیں, ٹرائل کورٹ کے وہ قیدی ہیں, اسی کے سزا یافتہ ہیں. پھر جب ان کی اپیل تھی تو وہ ہائی کورٹ کے قیدی تھے, اس لیے ہائی کورٹ نے ان کو سزا سسپینڈ کر کے چھوڑا تھا. تو وہ جہاں بھی جانا چاہیں گے ان کے لیے ایک ہی بات ہوگی, جا کے وہ سرنڈر کریں, اور اس کے بعد کیس کھلے نہ کھلے یہ عدالت کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتی ہے جب اپلیکیشن ریسرکشن کیا گی جس کی اجازت دی گئی. سر, آپ نے کہا لیجسلیشن والے معاملے میں کہ اب یہ قانون سازی جو ہم نے کی یہ واپس نہیں ہو سکتی. ادھر اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی. اسپیکر صاحب کو کیا قانونی پوزیشن کا یا آئینی پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے, اور یہ کمیٹی اب کرے گی کیا اگر آپ کوئی قانون ریورس کر ہی نہیں سکتے؟ دیکھیے, جو قانون ریورس اس لیے نہیں کیا جا سکتا, اور گورنمنٹ کا موقف آئینی بھی ہے اور قانونی بھی ہے اور پارلیمانی بھی ہے. ایک ہاؤس میں سے جہاں کمیٹی نے فیصلہ کیا, بل کے حق میں پاس ہوا, اور پھر ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کر لی. وہ لیجسلیشن پاس کرنے کے بعد اس ہاؤس کی پراپرٹی نہیں رہا, بل وہاں سے نکل گیا. اب وہاں پینڈنسی کو, اس کو کہتے ہیں فنکٹس آف شو, کہ ایسا میز جس کے اوپر کوئی کام باقی نہیں رہا, ایسا دفتر جس میں سے کام فارغ ہو گیا, فنکٹس آف شو. اس کا پرنسپل لگتا ہے. پھر آپ چلے جائیے کہ جو ہی یہ گیا سینٹ میں, سینٹ آف پاکستان میں, مشترکہ طور پہ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں وہاں بھی موجود ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ نہ بھیجو.
اس کو بھیج دیا گیا ایک جو سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے پاس. اب یہ ان کی پراپرٹی ہے, ہاؤس کی پراپرٹی نہیں ہے, کمیٹی کی پراپرٹی ہے. ظاہر ہے وڈرا نہیں ہو سکتا. جو اسپیکر صاحب نے کیا 14 رکنی کمیٹی بنائی وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا. یہ وہی پارٹیاں بیٹھ کے ایک دفعہ وہ گفتگو کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. آج بھی ان کو انفارملی ہماری 4-5 ان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے دوست جن سے گپ شپ ہوتی تھی. میں تھا, فواد چودھری تھے اور شہزاد اکبر تھے اور ایک آدھ اور ہمارے دوست تھے, جس طرح ہم گپ شپ کرتے ہیں وہاں لابیز میں. تو اس میں بھی یہ گفتگو ہے. ہم تو تیار ہیں کہ وہ کمیٹی میں بیٹھیں, اور نام کمیٹی میں انہوں نے دیے ہیں اس لیے ظاہر ہے وہ بیٹھیں گے. ان کے جو بھی وہ نہیں پیش کر سکے اس سے پہلے کسی جگہ ترامیم یا اپنی تجاویز وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا موقف بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم دونوں کو دیکھ لیں گے. یعنی صرف امینڈمنٹ کا آپشن موجود ہے, اب کوئی لا ریورس نہیں ہونا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور صحیح بات یہی ہے کہ لا ریورس کرنے کا نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی پروسیجر باقی بچا ہے. قومی اسمبلی میں اس کو کھینچ کے لایا جائے. تو اس کا مطلب اب اگر وہ لا سینٹ میں سے ناکام ہو کے نکلے گا کوئی لا تو وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آئین اگر دوست نہ پڑھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن اس کا مطلب آپ لوگوں نے آدھا اپوزیشن کو منا لیا, آدھا جو ہے وہ منا لیں گے آپ لوگ, کیونکہ آج بجٹ بھی سیشن جو ہوا ہے بعد میں بڑا پرامن طریقے سے, اور راوی چین لکھ رہا تھا اور سب بڑے لگ نہیں رہا تھا. پچھلے ہفتے کہا گیا تھا کہ یہ ہم پاس ہی نہیں ہونے دیں گے. خیر ہم لوگ تو اس وقت بھی یہ کہتے بڑے آرام سے پاس ہو جائے گا, وہ آج ہو گیا. ویسے اگر بھی آپ بریف کامنٹ کر دیں پھر میں نے بریک لینی ہے. یہ کیا ہوا ہے کچھ؟ جی عادل, آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ پاس ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ بغیر کسی رنگ دار اینک کے دیکھ رہے تھے صورتحال کو. جنہوں نے اپنے اپنے رنگ کے چشمے پہنے ہوئے ہیں ان کو وہی رنگ نظر آتا ہے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, ماہر قانون, مشیر وزیر اعظم پارلیمانی امور, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علی نواز اعوان صاحب اور عطا تارڑ صاحب ہوں گے. پھر کچھ بات کریں گے کہ گارنٹی کس کی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو یہاں پر لے آئیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور معاملات پر آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی عطا تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, علی نواز اعوان صاحب نے جوائن کیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز بیان دیا جو پیلے خارج کی گئی, اس پر کیا کہنا تھا ذرا آپ کو سنواتے ہیں. آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ محمد نواز شریف صاحب. میڈم میاں صاحب کب پاکستان آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. تارڑ صاحب, کوئی رپورٹر تو گارنٹی نہیں دے سکتا, نہ عوام دے سکتے. اس کے علاوہ آپ گارنٹی کس سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ گارنٹی ملے اور پھر آپ میاں صاحب کو پاکستان واپس لے آئیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ باسی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں قید تھے تو کئی مہینے ان کی ذاتی مولے سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تھی, ان کو ادویات نہیں دی جاتی تھیں, گھر کا کھانا بند کر دیا جاتا تھا. اور نام نہاد وزیر اعظم جب امریکہ کے ٹور پہ جاتے تھے تو وہ وہاں پہ امریکہ میں تڑی لگاتے تھے کہ میں شاہد خاقان کو بند کر دوں گا, میں بند کر دیا, میں اے سی اتار لوں گا, میں فلاں کر لوں گا. تو جہاں پہ اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایک شخص ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, اور آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ ماضی میں آپ نے اس کی اہلیہ جو بستر مرگ پہ تھی, اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. میں آج کل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیمار ہیں, میں ان کے لیے بڑا دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور جلد صحت یاب کرے. تو وہ بستر مرگ پہ تھی, وینٹیلیٹر پہ تھی. یہ کہا کرتے تھے پولیٹیکل سٹنٹ ہے, آئی سی یو میں گھس گئے, کہا یہ الیکشن گزریں گے تو یہ وینٹیلیٹر اتر آئے گا. ہم نے بڑی تلخیاں برداشت کی ہیں, ہم نے کورٹ آرڈرز کے ذریعے ان کا علاج کروایا, اور اس کے بعد جو چیز جو ہم پہ گزری ہے اور جس طریقے سے ان کی حالت خراب ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ جیل میں پراپر ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا گیا. جہاں پہ مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھو, ان کی دن رات شہزاد اکبر صاحب مانیٹرنگ کریں اور اس مانیٹرنگ کے ذریعے بتائیں کہ اس کا گھر کا کھانا بند کرنا ہے, اس کا پنکھا بند کرنا ہے, اس کا اے سی بند کرنا ہے, اس کی مطلب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان سے قیدی سے زیادہ پرسنل وینڈیٹا یا ریونج ہے, جس کی بیس پر آپ وہ کہتے ہیں. تو گارنٹی آپ بیسیکلی گورنمنٹ سے پنجاب کی جیلوں میں نہیں. دیکھیں پنجاب کی جیلوں میں جو حالات ہیں اور جو حالات کیے جاتے ہیں, میں نے آپ کا پوائنٹ رپورٹ لیتے ہیں تو obviously آپ کا پوائنٹ لے لیا میں نے. گورنمنٹ آپ کو یہ گارنٹی دے کہ وہ میاں صاحب کو تنگ نہیں کرے گی جیل میں. اس کے علاوہ دیکھیں, اس کے علاوہ انصاف کی جو بات کی دیکھیں, تو ان کی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جو جیل کی ایک زندگی سے ریلیٹڈ ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظام عدل بھی ہے نا ملک کے اندر، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ارشد ملک کی ججمنٹ کا کیا ہوا، ارشد ملک کی پورا کنٹروورسی اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اس پر ہم آتے تو ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ نظام عدل کس طرح افیکٹ ہوا ہے، اس پر ہم آتے ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک اور بات کروں، ابھی گورنمنٹ ایک آرڈیننس لے کے آئی ہے جو نیشنل اسمبلی میں لے ہوا ہے، بلکہ ایک بل بھی لائی ہے، اس کے اندر یہ درج ہے کہ جو ریسیویبلز ہیں، ریسیویبل شیل بی پارٹ آف ایسٹس، یہ الیکشن ترمیم کا قانون ہے عباسی صاحب، ہاں، اور 2017 میں آپ کہتے ہیں کہ اس پہ سزا ہو گئی۔ اب کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو میاں نواز شریف کو اکاؤنٹس ریسیویبل پہ سزا ہوئی تھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، وہ غلط ہوئی تھی، کیونکہ جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے وہ ایسٹس میں پاکستانی قانون کے مطابق نہیں آتا، اب اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور اسی میں فیصل واڈا کے لیے ریلیف ہے۔ تو جہاں یہ نظام ہوگا کہ ایک بندے کے لیے آپ پورا قانون لائیں گے فیصل واڈا کو مزید تقویت دینے کے لیے، اس کی غلط رکنیت کو بحال رکھنے کے لیے، تو یہ نہ نظام عدل ٹھیک ہے اور نہ یہاں پہ جیل میں جو معاملات ہیں۔ میں اس پر ابھی بحث نہیں کرتا، میں امان صاحب کے سامنے یہی سوال ایز اٹ از چھوڑ دیتا ہوں۔ اس قانون کے مطابق تو پھر ہمیں پاکستان کی تمام جیلیں خالی کر دینی چاہیے اور تمام قیدیوں کو رہائی دینی چاہیے، کیونکہ 90% لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ ہم پھر اس کو کس طرح فیصلہ کریں گے؟ پھر ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ ایک نظام عدل ایک کے لیے یہ ریلیف الگ ہونا چاہیے اور دوسرے کے لیے الگ ہونا چاہیے، یا ہم چاہیں گے سب کے لیے برابر ہو یا پھر سب کے لیے نہ ہو؟ عوان صاحب یور ٹیک آن۔ وہ کہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ پہ ہمیں یقین نہیں ہے، آپ اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں، جی آپ گارنٹی دیں۔ اتنے شرم کا مقام ہے، یہ اتنے شرم کا مقام ہے ایک پارٹی جو اس ملک میں دونوں ملا کے اگر دیکھا جائے 40 سال سے برسر اقتدار ہے، اور وہ 40 سال بعد یہ کہہ رہی ہیں ہم اس پاکستان کو ایک ایسا عدل کا نظام نہیں دے سکے جہاں سب کو ایک انصاف مل سکے۔ یہ وہ کلیم کر رہے ہیں کیونکہ یہ عدل کا جو نظام ہے ہم تو اسے بہت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ادارے کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر انہوں کے دور میں آپ کے سامنے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا۔ نواز شریف صاحب کہتے تھے میرا بس جلے تو میں چیف جسٹس کو ہتھکڑی لگوا دوں، وہی اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے رفیق تارڑ صاحب کس لیے مشہور ہیں کہ وہ بریف کیس لے کے بلوچستان کیوں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کیوں گورنر صاحب کو جو سندھ میں گورنر بنایا گیا تھا کیوں بنایا گیا تھا کہ انہوں نے عدلیہ میں ٹکڑے کیے تھے، چیف جسٹس کے خلاف بینچز نے فیصلے دینے شروع کر دیے تھے۔ ملک قیوم کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، کس طرح فون کر کے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر کو اور زرداری کو کتنی کتنی سزائیں دینی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری طرح ٹریٹ کیا جائے، اور یہ پہلے کا نہیں کہہ رہے، یہ ابھی 9 جون کو جو فیصلہ آیا ہے، جو اس پروسیڈنگ کا فیصلہ آیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی کا اور جو ان کے ساتھ دوسرے جج ہیں، اس میں وہ لکھا ہے کہ جو معاون لگایا گیا تھا عدالت کا اعظم تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے نواز شریف کو ٹریٹ کرنا ہے تو ان کو آپ نے عام پاکستانی کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا، اس پارٹ آف دا ڈیسیژن۔ جب یہ مائنڈ سیٹ ہو جن کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور وہ کہیں وہ غلط فیصلہ تھا، ارشد کا فیصلہ غلط تھا، جسٹس بشیر کا فیصلہ غلط تھا، پاناما غلط ہے، ساری چیزیں جو دنیا میں آئی ہیں غلط ہے، جو پاکستان ٹو پاک لین غلط ہے، جو دنیا میں رپورٹس ہیں ان کی منی لانڈرنگ کے بارے میں وہ غلط ہے، جو شہباز شریف کی پوری فیملی کے ٹی ٹی بیس اکاؤنٹس ہیں، ایسٹس ہیں، وہ غلط ہیں۔ کیونکہ ہم شریف فیملی میں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کیونکہ ایک دفعہ لیجسلیٹر کرنا چاہتے تھے، امیر المومنین بننا چاہتے ہیں۔ تو سر آپ کا بیسیکلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ عوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، کسی پاکستانی قیدی کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح آپ مجھے بتائیں کہاں اسی عدالت جس نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ عدالت کہہ چکی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے باہر کوئی علاج نہیں کرایا، انہوں نے ان کی ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، وہ ایک مفرور مجرم ہے، وہ ایک بگوڑے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ یہی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں۔ ہم کیا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، نظام پہ ہمیں یقین، یہ نظام بہت اچھا ہو جاتا ہے جب شریف فیملی میں ایک وزیر اعظم بن جائے، ایک وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اوکے میں آ رہا ہوں طارق صاحب آپ کی طرف۔ اب عوان صاحب بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک قیدی والا یا مجرم والا ٹریٹمنٹ شروع ہوا تو ان کو وہ پرانا نظام جو ہے وہ بہتر لگنے لگا۔ لیکن میں آپ دونوں کے سامنے یہ پوائنٹ رکھتا ہوں، میں طارق صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ آج اگر دیکھیں فیٹف کے اندر بھی
ہمارے پاس جو اصل ایشو آیا انہوں نے کیا کہا کہ جی دہشت گردوں کے جو سربراہ ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے, پروسیکیوشن کی اپنی ویکنیس, ماضی کے فیصلے, وہ سب باتیں اپنی جگہ. یہ اٹ از ون آف دا ایسپیکٹ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل بات کریں, یہ ایک ریزن ابھی بن رہا ہے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل پا رہے, اور بھی کئی ریزن ہیں ایکشن پلان کے سارا. تو یہ سوال بہرحال ایک ہے کہ ہم بے شک یہاں کہتے رہیں لیکن پروسیکیوشن ویک کہہ لیں یا ججمنٹس جو آتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آج آپ گرے لسٹ سے بھی جو ہے وہ نہیں نکل پا رہے. میں آتا ہوں دیکھیں اس پہ آتا ہوں. تارڑ صاحب کو میں صرف یہ پوائنٹ پہلے آپ کا وہ رکھ دوں جو آپ نے پہلا اسٹیبلش کیا تھا کہ اس کو ہم بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. جی تارڑ صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے علی نواز اعوان صاحب نے پوری ایک ہسٹری بیان کی اور ان کا بلڈ پریشر اور آواز دونوں بڑی اونچی رہتی ہیں, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے بات کیا کریں. ایک تو بھگوڑا کسی عدالت نے کہا نہیں, بھگوڑا جو ہے وہ آپ کی اپنی اصطلاح ہے, انہوں نے مفرور ضرور کہا ہے, اس کا مطلب پروکلیم ڈیفینڈر ہوتا ہے. آپ اگر بھگوڑا کہیں گے تو ایک کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ شاید اگر آپ نے نہیں پڑھی میں آپ کو کاپی بھیجتا ہوں, شو کے بعد پڑھ لیجئے گا. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ بچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی, ورنہ میں ضرور بتاتا کہ کیلیفورنیا ہائی کورٹ نے آپ کے لیڈر کے بارے میں کیا کہا ہے. اور نہیں, یہ رانا ثناءاللہ کو مجھے بولنے دینا. آپ نے اپنی بات بھی بڑے تحمل سے کی, میں نے بالکل نہیں انٹرپٹ کیا. رانا ثناءاللہ کا عمران خان کی کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا جواب قطعاً رانا ثناءاللہ نہیں ہے. ہر بات پہ رانا ثناءاللہ کو بیچ میں نہ لایا کریں, وہ کچھ نہیں لگتا آپ کا. عمران خان 62-63 پہ پورا نہیں اترتا, اس کے خلاف کیلیفورنیا ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کو کلیئر کیا ہے, سپریم کورٹ نے کلیئر کیا, جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک امریکہ کی اعلیٰ عدالت نے اس کے بارے میں کیا کیا القابات سے نوازا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ثاقب اور امین ڈکلیئر کیا گیا وہ کہانی بھی آج قوم کے سامنے میں کھولنا چاہتا ہوں. عمران خان عدالت میں اعتراف کرتا ہے کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کمپنی میری ہے, میں ایک آف شور کمپنی کا مالک ہوں. ثاقب نثار صاحب محترم کہتے ہیں نہیں خان صاحب, آپ اس کے بینیفیشل اونر ہیں حضور, آپ اس کے اصل اونر نہیں ہیں, اس کی صرف کچھ منافع آپ کو آتا ہے, آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں, آپ اس میں ایم ڈی نہیں ہیں اس کمپنی کے. وہ ان کو کلیئر کرتے ہیں. اور ایک سیکنڈ, خان صاحب نے خود کیا کہا, یہ جو بنی گالا کا 400 کنال کا محل ہے یہ میرے سابقہ سسرالیوں نے مجھے دیا, جو جمائمہ کا جنرل پاور آف اٹرنی آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. 4 دفعہ آپ کے اپنے چینل پہ کاشف عباسی کے انٹرویو میں کہا نہیں وہ میں نے لندن میں فلیٹ بیچے تھے. کسی اور اینکر کو کہا کہ میں کاؤنٹی کھیل رہا تھا, وہاں سے پیسے آئے تھے, تب میں نے یہ 400 کنال لیے. بی آر ٹی میں سٹے آرڈر, فورن فنڈنگ میں سٹے آرڈر. سر ہمیں ذرا وقت کم ہے نا, میں نے بریک بھی لینی ہے. امان صاحب کا بھی رسپانس لے لوں. جی امان صاحب اردو میں بتا دیں اسے کیا کہتے ہیں کیلیفورنیا. بڑا مزہ آتا ہے جناب, آپ جب بات کرتے ہیں نا احتساب کی, آپ بات کرتے ہیں کرپشن کی, آپ بات کرتے ہیں چوروں کی, آپ بات کرتے ہیں مجرموں کی, تو ان کے پاس کوئی اس کا رسپانس نہیں ہوتا. وہ اس کو اس لیول پہ آ کے, کیونکہ ان کے پاس اندر کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ ان کے سامنے چیزیں سنی دنیا کے یہاں ہے. کیونکہ پناما پیپرز تو خان صاحب نے تو نہیں شائع کیے تھے, یہ جو آف شور کمپنیز کا جو سکینڈل آیا تو خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا, وہ تو جرمن پیپرز تھے, انہوں نے شائع کر دیا. تو جب جواب نہیں ہوتا نا تو آپ انسان کی پرسنل زندگی کے بارے میں آ جاتے ہیں. جو میں نے رانا ثناءاللہ والی بات کی, پبلک لائف ہے, کیونکہ ہمیں اب کوئی پرسنل لائف نہیں ہے ان کو برداشت کرتے ہوئے. اب ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جو بندہ اگلا جس طرح آپ کو ٹریٹ کرے آپ نے اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ان کو کیلیفورنیا کی عدالت کا وہ فیصلہ یاد کر رہے ہیں, تو ایک رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی, اور جو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان تھا محترمہ کلثوم نواز کے بارے میں اور محترمہ مریم نواز کے بارے میں, تو اس کا کیلیفورنیا والا بیان بھی بتا دیں کیا ہے, اور محترمہ کلثوم اور محترمہ مریم کے بارے میں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا اور ایف آئی آر ہوئی تھی وہ بھی بتا دیں. سر میرا خیال ہے آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اور بات کرنے سے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا. دونوں جو ہے نا نثار کو خان صاحب نے نہیں لگایا, وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کیلیفورنیا کی. اب اگین وہی بات ہے نا کہ اگر ہم وہ پرسنل باتوں میں جائیں گے وہ پھر بڑا گند نکلتا ہے. نہیں 60-63 قانون کا حصہ ہے. خان صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں جب وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے, وہ نہیں تھے کہ جن کو گھر سے اٹھایا گیا اور وزیر بنا دیا گیا, وزیر سے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور آپ وہ نہیں ہے. وہ اب تو 22 سال سٹرگل کر کے یہاں پہنچے ہیں. کرکٹ میں بھی اگر نام کمایا ہے تو اپنے اون پہ کمایا ہے. یہ نہیں ہوا کہ وابدہ میں بھرتی کر کے مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھلا دو. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے, محنت سے کی ہے, بریک لینی ہے. اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی آج مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں میرا خیال ہے اس طرف دونوں ہی آپ نہ جائیں.
بریک ایک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا جو ہے وہ پھر اس پر بھی بات کریں گے جو کمیٹی بنا دی گئی ہے قوانین کی اور کچھ اور معاملات پر, آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. جی طارق صاحب, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس معاملے میں سیپریٹ ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو نظام ہے وہ تو پھر پورے پاکستان کے لیے. نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا کتنے ملزمان ہیں یا کتنے مجرم ہیں جن کا کیس ڈے ٹو ڈے چلایا جاتا ہے. کتنے ایسے ملزمان ہیں جن کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے نااہل کیا ہو, مجھے بتا دینا. ادھر عباسی صاحب دو بڑے کلیئر عدل کے نظام ہیں. ایک بندہ مان رہا ہے اپنے منہ سے کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ آف شور کمپنی میری کمپنی ہے, میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں, اس کو آپ کلیئر کر رہے ہیں. دوسری طرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک شخص کو نکال رہے ہیں. عمران خان صاحب کو آج بھی سپریم کورٹ سے گلا ہے کہ آپ کو نواز شریف کو خدا نخواستہ کرپشن چارجز پہ نکالنا چاہیے تھا, آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کیوں نکالا؟ اور یہ ہماری ہمت تھی کہ ہم نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایکسیپٹ کی اور اس کیس کو چلوایا. یہ کرے نا, صرف رنگ روڈ راولپنڈی پہ خط لکھ دیں. سپریم کورٹ کو ہے ہمت؟ یہ کبھی نہیں کریں گے. آٹا یہ کھا گئے, چینی یہ کھا گئے, بجلی یہ کھا گئے, LNG یہ کھا گئے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے پبلک منی کے سکینڈلز پچھلے 3 سال میں ہوئے ہیں. آج بھی غریب آدمی 100 روپے چینی خریدتا ہے, 85 روپے آٹا خریدتا ہے, آج بھی اس کی دالیں مہنگی ہیں, آج بھی بجلی گیس کے بل زیادہ ہیں. ہر بات کا جواب پچھلی حکومتیں ہیں. تو بھائی آپ کس مرض کی دوا ہو جناب؟ آپ گھر چلے جاؤ پھر اگر کام نہیں ہوتا آپ سے. علی نواز اوان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیس میں ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے, ہمارے میں ڈیفرنٹ ہے, اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کا میوٹ ہوا ہوا آڈیو, ذرا آپ کی آڈیو میوٹ. جناب آ رہی عادل بھائی؟ آ رہی آئی کین ہیئر یو. عادل بھائی, آپ میرے بھائی سے جو سوال کریں گے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. ایک نیا ہم نے راگ بنایا, وہ الاپنے لگ جاتے ہیں. پہلے ہم نے کہا کہ آپ نے کورٹس کے ساتھ یہ نظام تباہ کر کے رکھ دیا. آرام سے سنیں نا, ٹھنڈے ہو کے سنا کریں یار. آپ کا بلڈ پریشر کوئی ایشو نہیں ہے. سب مجھے آئین کے مطابق اجازت ہے, میں ناچوں گاؤں چیخوں جو مرضی کروں, کوئی بات نہیں پڑے گی, میری مرضی ہے نا. آپ کے کہنے پہ تو نہیں کر سکتا. اچھا مائی ٹائم ایزی لینا, بہت ایزی. اچھا آپ ان سے جو پوچھیں, آپ میں پانی پیتا ہوں, ادھر کرو بات. پوچھیں کہ آپ نے عدالتوں نظام تباہ کیا, یہ کہیں گے جی ثاقب نثار نے یہ کیا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے یہ سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیا عدل کا. آپ کو یہ پتا بھی, ہم نے کہا حدیبیہ ابھی کہہ رہے تو ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کو جو پراپر ان کے سامنے ایویڈنس تھے, جو 2 جج کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے کوئی رسیدیں نہیں دکھائیں سپریم کورٹ کو, ایک چیز کا جواب نہیں دے سکے. کبھی قطری آ گیا, ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا جو والد صاحب تھے بہت امیر تھے, وہ ان کے اونٹ چلتے تھے قطر سے دبئی تک. دوسرا بھائی کہتا ہے میرے والد صاحب تھے وہ محنت کش تھے, ہاتھ سے کام کرتے تھے. وہ ان کی تو باتوں میں اتنا ایک بیٹا کہتا ہے, بیٹی کہتی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں نہیں ہے. پھر حدیبیہ پیپر کیس میں ٹرائل کورٹ بنتا ہے, اوپر ریفری جج بنتا ہے, اس ریفری جج کے بھی پاناما پیپرز کے اندر نام آیا ہے. یہ ہے ان کے حالات, یہ ان کا تو ماضی اتنا داغدار. پر اسے سوال جو کریں گے یہ اپنا راگ الاپنے لگ جائیں گے. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی شہباز شریف کی پوری فیملی کے جو اکاؤنٹس ہیں, جو انہوں نے خود اپنے فائل کیا FBR میں اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز, ان کے اندر جو ویلتھ ہے وہ بھائی جان TT بیسڈ ہے. وہ کہتے ہیں کورٹ نے یہ آرڈر کیا. او بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ مشتاق چینی والا اس کے اکاؤنٹ جو گارڈ ہے آپ کا, اس کے اکاؤنٹ میں 2 ارب کیسے آ گئے؟ آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے مشتاق چینی کی اپروور سٹیٹمنٹ پڑھی ہے؟ ان کے اکاؤنٹ میں جو TT لگی ہے پیسوں سے آپ چوتھی بیوی کو گھر لے کے دے رہے ہیں. اچھی بات ہے, لے کے دینا چاہیے بھائی, اس کے ثبوت دیتے. وہ کہتے ہیں اتنا زبردست جواب ہے, جیسے طارق صاحب جواب, آخری بات ہے, طارق صاحب جواب کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کون پیسے جمع کرا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کا جواب لے لیتے ہیں جناب. میں نے تردید کی ہے اس کی. کیا اصل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ بات یہ ہے, دیکھیے انہوں نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی کہ ان کا جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں ود FBR الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیو اسکروٹنی کے بعد ڈکلیئر ہوئے ہیں, ایک ٹرانزیکشن اکاؤنٹڈ فار ہے. یہ بات غلط ہے, میں نے اس کی آج آپ کے چینل پہ تردید بھی کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, شہباز شریف کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا اور جو ٹرائل میں بھی میں نے جواب جمع کرایا ہے, 1 روپے کی نہ TT ہے اور نہ نیب کی طرف سے کرپشن کا الزام ہے. شہزاد اکبر نے عمران خان کو اپنی نااہلی نالائکی کی وجہ سے مروا دیا.
شہزاد اکبر نے اس لیے مروایا کہ اس سے کیس جو اس نے تیار کیا اس میں ہے ہی کچھ نہیں. میڈیا ٹرائل ضرور کریں, آپ پچھلے ختم ہو گیا سے میڈیا ٹرائل کریں, اس میں نکلا کچھ نہیں. علی نوان صاحب, عطا طارر صاحب موجود تھے. ناظرین پروگرام دیکھا, عادل عباسی کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.